پرویز ملکزادہ صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ آج کے حوالے سے آج کا جو موضوع ہے پروفیسر شارف بدولوی ان کی خدمات اور یہ جو بڑا المیہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب تک تم دنیا میں ہو تمہیں اس طرح سے رہنا ہے کہ ہر شخص ہر آدمی تم سے ملنے کی خواہش رہے اس کو اور تمہاری صحبت پسند کرے، اور جب تم اس دنیا سے انتقال کرو تو تمہیں لوگ محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ یاد رکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگوں میں نے دیکھا کہ ان کا انتقال ہوا اور دوسرے تیسرے دن کے بعد لوگ ان کو گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن شارف صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ ایک کھچاؤ تھا ان میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جس پروگرام میں جس ادبی جلسے میں رہتے تھے، میرے والد سے تو ان کے بہت پرانے تعلقات تھے، وہ کہتے تھے کہ سن 1952 کے تعلقات، اور جب تک میرے والد رہے تو عموماً میں رضوان بھائی اور آپ نے سب کی شہر کے جو پروگرامز ہوتے تھے اس کی صدارت زیادہ تر وہ کرتے تھے، اور بلکہ والد صاحب کہتے بھی تھے کہ بھائی میں اب تھک گیا ہوں، اب شارف صاحب آ گئے اس کی صدارت۔ اس کے بعد 2016 کے بعد زیادہ تر ادبی جلسوں کی صدارت شارف سر کرتے تھے، اور شارف سر کے انتقال کے بعد آپ 4-5 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے تعزیتی جلسے حیدرآباد میں ہوا، دلی میں غالب اکیڈمی اور کلکتے میں بھی، تو اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے ایک جگہ بنائی تھی۔ ادبی حیثیت دیکھیے، اگر وہ صرف ایک کتاب لکھ دیتے جو ان کی کتاب ہے جو آپ لوگ پڑھاتی ہیں، اور میرے خیال سے ماسٹر پیس ہے ہندوستان تنقید پہ جو ان کی کتاب ہے، کئی ایڈیشن اس کے آ چکے ہیں، شاید 8 ایڈیشن اس کے اب تک آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خودنوشت بھی آئی، خودنوشت میں نے نہیں پڑھی۔ ان سب کے باوجود ادبی حیثیت پہ تو میں کیا بات کروں گا، اس لیے کہ وہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی، لیکن بحیثیت انسان دیکھیے، اسی لکھنؤ میں اردو ڈپارٹمنٹ سے بہت سارے پروفیسر لوگ ریٹائر ہوئے اور وہ کھو گئے شہر میں، آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے کو انہوں نے اتنا سمیٹ لیا، یا انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ شہر کے لوگوں کو کہ ان لوگوں کے بلانے پہ جاتے۔ لیکن شارف صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ بس کوئی مطلب آپ دعوت نامہ ان کو دیجئے اور وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ اس جلسے میں آئیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے، دیکھیے کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی پروفیسر شارف بدولوی کی، ایک پروفیسر اور ایک ایسا ناقد، ایک نقاد، دانشور، مطلب سب کیا نہیں تھے۔ وہ شاعر بھی، حالانکہ ان کا شاعر جو تھا وہ تھوڑا چھپا رہتا تھا اور بہت ہی، لیکن ان کی غزلیں اچھی ہیں۔ میں نے یوٹیوب پہ آپ جی مضمون میں لکھا، آپ نے یوٹیوب پہ ان کے کچھ مشاعرے میں نے ادھر سنے 2-3 دن میں، تو بڑی مطلب ایک ایسی شخصیت، مطلب آپ دیکھیے کہ ان کے لکھنؤ میں آنے کے بعد مطلب، اور میری جو ان کی پہلی ملاقات ہے صاحب وہ بھی بڑا دلچسپ وہ ہے کہ، اور میں نے نام تو ان کا بہت دنوں سے اپنے اسٹوڈنٹ ٹائپ سے 2 جنوری 2001 وہ تاریخ تھی میرے ولیمے کی، اور عابد سہیل صاحب کے ہاں کارڈ گیا تھا، شارف صاحب کا کارڈ نہیں، دلی نہیں گیا تھا۔ شارف صاحب ان دنوں آئے ہوئے تھے، عابد سہیل صاحب جو ان کے ہمزلف تھے، تو پتہ چلا کہ عابد سہیل صاحب ان کی مسز اور شارف سر بھی تشریف لا رہے ہیں، اور پروفیسر شمیم نکھت بھی ساتھ میں، تو ابو تو بہت خوش ہو گئے، ابو خوش بھی ہوئے، تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوئے کہ بھائی، لیکن شارف صاحب نے کہا رہے ملکزادہ صاحب آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہے اور میں شہر میں ہوں اور میں نہ ہوں۔ دیکھیے یہ کوئی نہ کرتا، یہ ایک اپنائیت اور ایک پرانے تعلقات جو برسہ برس کے تعلقات تھے کہ اس کی وجہ سے وہ آئے، اور وہ البم میں آج بھی میں نے تصویر 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، اس میں شارف سر ہیں۔ تو اس طرح کے تعلقات جس کو نبھانا کہتے ہیں، اس میں مطلب شارف سر میں نے دیکھا۔ اب منصور بھائی کا اسکول جہاں ہے وہاں سوچ کے ہی میری تو حالت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں میں معذرت کر لیتا ہوں، لیکن کئی پروگرامز میں نے دیکھا کہ شارف سر وہاں بھی پہنچے۔ تو ایک ایسی شخصیت، دیکھیے عمر تو انہوں نے اچھی خاصی پائی، اتنی عمر مطلب بہت ہی ٹھیک ٹھاک عمر ہے۔ جیسا کہ انہوں نے میرے گھر پہ ایک مرتبہ کچھ بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا، والد صاحب سے کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ سرٹیفکیٹ پہ تو میری ایج 1935 ہے، اور یہ انہوں نے اپنے ریختہ کا جو انٹرویو اس پہ ہے روبرو میں، اس میں بھی بتایا ہے کہ لیکن 1932 ہے اوریجنل۔
تو اس حساب سے بھی 90 سال سے زیادہ ہو گئے، 91 سال. لیکن آپ اگر ان کی لائف دیکھیے تو میرے خیال سے 2 مہینے پہلے تک وہ ایکٹیو رہے، پروگرامز میں آئے 2 مہینے پہلے تک ایکٹیو رہے. تو انہوں نے مطلب وہی، اچھا وہ چیز مجھے صرف اپنے والد میں نظر آئی، والد کے بعد کہ ان کی ایج تقریباً 87 سال ہو رہی تھی، اور اس ایج میں بھی وہ 22 اپریل کو ان کا انتقال ہوا، 1 اپریل کو وہ میزبان ہوٹل والے پروگرام میں کسی کتاب کے رسم اس میں آپ تھے اس میں. تو اس طرح سے مطلب یہ لوگ گھر پہ بیٹھنے والے نہیں تھے. میرے والد تو اکثر یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو منع کرتے تھے کہ اب آپ مت جایا کیجئے، کہتے تھے اگر مجھے گھر پہ بیٹھا لو گے تو میں اور بیمار ہو جاؤں گا. اس لیے کہ میں وہی حال میں نے. اور شریف سر مطلب شعاع فاطمہ جو کالج ہے وہ اس علاقے کا مطلب ایک اہم کالج ہے، اور وہاں ڈیلی روزانہ وقت سے جانا اور کئی گھنٹے بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بھائی ریٹائرمنٹ کی ایج تو 60 یا 62 سال ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس ایج میں بھی جو ایکٹیونیس ان کی تھی وہ ادبی جلسوں میں تو تھی، پروگرامز میں تو تھی، اور کیفی اعظمی اکیڈمی کے صدر کی حیثیت سے بھی آئے دن وہاں پروگرامز اور میٹنگ ہوتی تھی. تو اس طرح سے مطلب شریف رضالوی صاحب، لیکن جگہ خالی ہو جاتی ہے، بہت دنوں تک ہم لوگ ان کو یاد کریں گے، اور پھر وقت تو ہے وہ تو آگے بڑھ ہی جاتا ہے، کوئی اور آئے گا. لوگ کوئی دنیا رکتی نہیں ہے کسی کے، کچھ دنوں بعد یہ غم بھی جو ہے تھوڑا مندمل ہو جائے گا، جو سر یہ زخم جو ہے جو لگا ہے ہم لوگوں کو. لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ہمیں ہمیشہ یاد آئیں گے. مطلب پیدا کہاں ہوں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. تو وہ شخصیت میں یہ سمجھتا ہوں شریف رضالوی صاحب کی تھی، اور انہوں نے اپنے کو ثابت کیا. بہت سارے دلی میں بھی بہت سارے پروفیسر لوگ ہیں، ادیب ہیں، لیکن آپ دیکھیے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئے. لیکن پروفیسر شریف رضالوی ایک بہت، اور جب وہ گفتگو کرتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیے، ایک کہیں میں نے ان کو کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں، یا میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کوئی ناراضگی کے تاثرات ہیں. عجیب، مطلب وہ اس طرح کے لوگ اب بہت کم دکھتے ہیں، مطلب دکھتے ہی نہیں ہیں. اور اب ہمارا شہر اللہ احمد ابراہیم علوی صاحب کو سلامت رکھے. ہم نے تو پرسوں یہ کہا تھا کہ اب یہ ابھی ہمارے بزرگوں میں اب شہر میں یہی ہیں، اور ان کے دم سے بھی ان کی ایکٹیونیس بھی آپ کو بتائیں. ابھی 17 تاریخ کو امریکن انسٹیٹیوٹ میں میرے والد کی یاد میں احتشام خان نے ایک پروگرام کیا تھا. وہاں 28 سیڑھیاں آپ چڑھ گئے، اور مہناز انور کی طبیعت بگڑ گئی، وہاں سے وہ ہاسپٹل لے جائی گئیں اس لیے کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی، وہ کچھ ان کو ڈپریشن اور یہ سب ہونے لگا. تو لیکن آپ دیکھیے کہ علوی صاحب تو ایسے لوگ، میں تو یہی کہتا ہوں دیکھیے ریٹائرمنٹ اور یہ سب تو ایک چیز ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی زندگی رک تھوڑی نہ جاتی ہے، تو وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر شریف رضالوی صاحب کو ہم لوگ کبھی نہیں بھلا پائیں گے، اور ان کی کتابیں تو ظاہر ہے ان کا نام ہمیشہ ہی رہے گا. جب تو اردو دنیا میں کوئی ایسا نام تو نہیں ہے، وہ اپنی کتابیں زندگی تو ختم ہوتی ہے، لوگ ختم ہوتے ہیں، لیکن زندہ تو وہی چیزیں رہتی ہیں جو ریٹن میں ہیں، جو کتابیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہی کہوں گا کہ وہ شریف رضالوی صاحب جیسا ایسے بزرگ لوگ بھی اب کہاں ہیں جو دعائیں دیں، جو آپ کی غلطیوں کو اس طرح سے آپ کو بتائیں کہ آپ کو بھی برا نہ لگے. ورنہ آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی غلطی اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم نے یہ لفظ غلط بول دیا، تو اس کی توہین کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن شریف سر میں یہ نہیں تھا. وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. بہت شکریہ. بہت متاثر کن گفتگو آپ نے کی. اچھا، پرویز بھائی کے جوہر بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد کھلے. ہم پہلے بھی ان سے ملتے تھے. ان کی سنجیدگی، متانت اور گفتگو کا انداز، خود ان کے چہرے کی کشش، یہ سب چیزیں متاثر کن تھیں. لیکن جب بھی ہم لوگ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے تھے تو جاوید بھائی کے مقابلے میں ان سے ملاقات کم ہوتی تھی. وہ بیٹھ کے باتیں کرتے، چونکہ شاعر جو ہے وہ چاہتا ہے کھلی فضا، اور ادیب و دانشور چاہتا ہے بند کمرہ. علوی صاحب کہتے ہیں کہ لیڈر کو اسٹیج پہ ہونا چاہیے اور قلمکار کو کمرے میں ہونا چاہیے. لیکن آج کا قلمکار بھی کمرے میں اگر رہ جائے تو وہ سہم جائے گا اور اس کے وجود کو لوگ خطرے میں ڈال دیں گے. تو اس طرح پرویز بھائی کی روش جو ہے وہ قابل تقلید ہے. یہ اپنے والد کے انتقال کے بعد نکلے، اور لوگ پہلی تقریر میں لوگ حیرت میں آ گئے کہ بھئی ان کے اندر تو پورا اپنے والد کا فن ہے. نظامت میں تو بعد میں ہم لوگوں نے کھینچا ان کو، لیکن جو انہوں نے تقریر کی وہ اتنی منظم تھی کہ جو کتابیں یہ پڑھتے تھے وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اس سے بہت کچھ اخذ کیا تھا.
اور وہ تنزن کہتے بھی تھے، کہتے تھے وہ دانشور زیادہ ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کا جملہ تھا. تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اب واقعی میں قدر ہوتی ہے کہ وہ بڑے لوگ کیسے اپنے گھر میں تربیت کر گئے کہ بظاہر نہیں لگتا تھا کہ ان کے یہاں کوئی اردو کا معاملہ بعد میں ہوگا. یعنی وہ تو شعر و شاعری میں پھنسے ہوئے تھے، ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن انہوں نے اردو کو سنبھالا. اردو میں یہ سوشل میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. بہت دنوں تک لوگوں نے طنز کیا، شاید خوش تھے کہ یہ اردو سے نابلد ہیں، لیکن جب انہوں نے اردو میں کمان سنبھالی تو وہ چراغ بھی بجھ گئے. تو بہرحال میں تو خوش ہوں آپ کے اس عمل سے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سی اطلاعات ایسی ہوتی ہیں جو کمرے میں یا گھر میں رہ جائیں، لیکن وہ پرویز بھائی کے ذریعے جب یہ کچھ بھیجتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہم لوگوں کو فرسٹ انفارمیشن وہی ہوتی ہے. یعنی بنیاد کی اینٹ جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، وہ ایک پتھر اپنے گھر میں بھی چھوڑ گئے. یہ ڈاکٹر صاحب کے کچھ جملے تھے، میں تو کہتا ہوں کہ ان کی تقلید بھی آسانی سے نہیں کر سکتا. کیسے بڑے لوگ تھے پروفیسر شاری بدولوی صاحب، ملی زادہ صاحب، جو جملے وہ برتتے تھے ملی زادہ صاحب، ان کو ہم لکھنا چاہیں تو ان کی روح میں نہیں اتر سکتے. جیسے نسیم اختر نے کہا پھر مجھے زمرۂ کوتاہ قداں میں رکھنا، تو کوتاہ تک تو کوئی پہنچا تھا، قد تک پہنچ جائے گا چھوٹا و بڑا قد، لیکن کوتاہ قداں یہ لفظ بنایا انہوں نے. اسی طرح پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کہتے تھے ستاروں کی گردش، آسمان کا چکر، لفظوں کے ماہ و نجوم، خشت اول، غزل کا تاج محل، میر کا جھوٹ. یہ لفظ اگر ہم کسی کو دے بھی دیں قابل سے قابل آدمی کو تو وہ کیسے اس کے آگے پیچھے پیٹ بھرے گا. تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ علم کی کس منزل پہ تھے اور ہم لوگ کس پستی میں ہیں. تو ہم ان کی اتباع کر کے تو بہت کچھ پا سکتے ہیں، لیکن ان سے منحرف ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ یا وقت نہیں یا خدا نخواستہ بیمار ہوں، بلکہ جب بھی انہوں نے کہا تو وہ لبیک کہا انہوں نے اور وہ تشریف لے آئے. ان کا پروگرام کامیاب ہو گیا اور ان کا وقت ضائع نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بھی ادب کے لیے ایک کوئی نہ کوئی اینٹ لگا دی اور کسی نہ کسی کے دل میں جگہ بنا لی. یہی بڑا کام ہے کہ ہم دماغوں میں رہتے ہیں، دلوں تک نہیں اتر پاتے ہیں. اب میں زحمت دیتا ہوں محترمہ عشرت ناہید صاحبہ کو کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو چاہیں گفتگو. جناب صدر صاحب، شارف صاحب سے میرا تعلق جو ہے 2012 میں جب میں یہاں لکھنؤ میں آئی تب سے ہی قائم ہو گیا تھا. یہاں آنے کے بعد میں ان کے یہاں ملنے کے لیے گئی تھی، تو پہلے ہی ملاقات سے انہوں نے جس شفقت اور محبت سے میرے ساتھ جو برتاؤ رکھا انہوں نے بھی، اور ان کی مسز شمیم نکھت صاحبہ نے بھی. دراصل وجہ یہ تھی کہ وہ میرے چچان کے ساتھ دہلی یونیورسٹی میں رہے تھے، اور پھر آپ تو JNU چلے گئے تھے، لیکن شمیم نکھت صاحبہ دہلی یونیورسٹی میں ہی تھی، تو اس لیے ان لوگوں کے بہت اچھے گھریلو مراسم تھے. اسی حوالے سے یہاں پر میرے ساتھ انہوں نے وہ تعلقات، وہ روابط رکھے، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اس طریقے کی، ادبی نہیں لیکن یہاں پر سیٹل ہونے میں مجھے جو مشکلات کا سامنا تھا تو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا ایسا ہے کہ 2 سال تک تو کسی نئی جگہ پر دل بالکل نہیں لگتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد تم یہاں سیٹ ہو جاؤ گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی تمہیں. اور واقعی یہ ہوا کہ یہ جب 2 سال گزرے اس کے بعد میرے بات کچھ ایسی نکلی ایک مرتبہ، تو یہ کہ اب دل لگ گیا نا. میں نے کہا ہاں بالکل اب تو دل لگ گیا یہاں شہر میں. تو اس طرح سے، اور پھر جو ان کی زندگی تھی اور اس کو قریب سے دیکھتے اور جو باتیں وہ کرتے تو اس سے بس یہ ہوتا تھا کہ ایک حوصلہ ملتا تھا. اور بڑی بڑی باتیں تو سبھی کے علم میں ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے سانحات ہوئے، لیکن وہ اسی طریقے سے بتاتے تھے کہ زندگی سے کبھی، حالات سے کبھی گھبرانا نہیں ہے. سب کی زندگی میں آتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو ہم سوچ لیں کہ بس اب ہم کامیاب ہو گئے. وہ تکالیف جو ہیں اور آزمائشیں جو ہیں وہ روپ بدل کر کے آتی رہتی ہیں، اور اسی کا نام زندگی ہے. تو کبھی بھی ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا. ویسے میں خود بھی ایسے ذاتی مسائل کا ذکر نہیں کرتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنا ذاتی مسئلہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا. تو انہوں نے جس انداز سے مجھے سمجھایا، جب میں ان کے پاس سے اٹھی ہوں تو یہ سمجھیے کہ ایک نئی توانائی اور ایک نئی قوت کے ساتھ میں اٹھی تھی کہ ہاں اب میں سب کچھ سر کر سکتی ہوں کر کے. اور بہت ہی شفقت ایسی کہ
اب اس کو تو نگاہیں اور دل ترس کر کے رہ گئی ہیں کہ اب کہاں سے ڈھونڈیں گے ہم، کیسے ان سے رابطہ ہوگا، کبھی کوئی مسئلہ آیا تو کیسے بات کریں گے، کس سے بات کریں گے. اور یہی رہا کہ آخر وقت میں یہ شمیم نکھت ایوارڈ فنکشن کی جو جیوری تھی اس میں تھی. ہم لوگ پروین بھائی جی ہم سب لوگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی. آخر میں تو ہماری فون پر ہی بات ہوئی، کانفرنس کال کے ذریعے ہوئی. اور اتفاق ایسا ہوا کہ میں اس پروگرام میں شریک نہیں ہو پا رہی تھی، تو میں نے فون کیا کہ میرے بھائی کے بائی پاس سرجری ہے اور مجھے اچانک سے اندور جانا پڑ رہا ہے. تو کہہ لے کوئی بات نہیں بیٹے، آپ سب میٹنگز میں رہی ہیں، آپ کمی تو ضرور لگے گی، لیکن اتنی دعائیں دی ہیں اس وقت، پتہ نہیں کیا لمحات تھے، کیا تھا، یعنی اتنی لمبی سلسلہ دعاؤں کا ہی چلتا رہا ان کا. بچوں کے لیے دعا، میرے لیے دعائیں، اور بس یہی آخری باتیں ان سے ہوئی میری. اس کے بعد میں جانا چاہ رہی تھی، ہاسپٹل بھی جانا چاہ رہی تھی، لیکن میرے شاگرد جو ہے موسی رضا، وہ یہ کہتے رہے کہ میم وہ تو ابھی گھر آ جائیں گے، وہ بہت دور ہے ہاسپٹل، آپ سے جانا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، آپ نہیں جا پائیں گی. اور چونکہ ان کا اپائنٹمنٹ بھی وہاں خواجہ معین الدین میں ہو گیا تھا موسی کا، تو وہ وقت نہیں دے پا رہے تھے کہ وہ مجھے لے کر کے جا پاتے، اور میں اکیلے وہاں تک جا نہیں سکتی تھی. تو وہ یہی کہتے رہے کہ میم ابھی آ جائیں گے وہ تو ہاسپٹل سے، آپ گھر ہی جائیے گا. اب معلوم نہیں تھا کہ گھر اس طریقے سے جائیں گے کہ وہ وہاں ان سے بات نہیں ہو پائے گی. اور کبھی اب تو بہت بڑا زندگی کا سانحہ رہا، بہت بڑی کمی ہو گئی یہاں پر. ان سے پہلے مسرور جہاں صاحبہ تھیں، ان سے اسی طریقے کے مراسم تھے، اور اس کے بعد شارف صاحب سرپرست تھے، لیکن اب وہ بھی چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت ساری دعائیں ان کے لیے. جی بہت اچھی گفتگو کی آپ نے ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کے حوالے سے. واقعی وہ مشفق تھے، مربی تھے، اور سبھی کے کام آنے والی شخصیت تھے. زندگی کے جو مشکل مراحل تھے اس میں بھی ہنس کے زندگی کو گزار دیا. ان کے ساتھ تو سانحات ہوتے ہی رہے، جس کو قریب کیا اور اس کے بعد پھر سانحہ ہونا، بار بار کسی کو بیٹا بنانا، بیٹی بنانا یا قریب کرنا، اور اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو جائے اور عمر کی اس منزل تک وہ آئے. لیکن کبھی ہم نے ان کے چہرے پہ کوئی ملال کی لکیر نہیں دیکھی. ہر ایک صاحب کے جواں سال بیٹے ختم ہوئے تو وہ بلوچ پورے ان سے ملنے گئے. وہ شخصیت کوئی ایسی نہیں تھی کہ ان کے یہاں جایا جاتا، لیکن انسانی درد کو انہوں نے سمجھا. ان کا ایڈریس معلوم کیا، وہاں گئے، ان سے ملے، اور وہ بہت رو رہے تھے کہ میں یہ کرتا وہ کرتا، اور اگر بامبے لے کے جاتا تو وہ شاید بچ جاتا. کہنے لگے آپ کیا کر لیتے سب کچھ سننے کے بعد، جو قدرت نے لکھ دیا اس میں تبدیل تو نہیں کر پاتے آپ. تو اس طرح کے آدمی تھے وہ. آپ کی بات سے ہی بات نکلی. لہذا میں چاہتا ہوں کہ جناب ارشد علی صاحب جو علی گڑھ سے تعلیم یافتہ ہیں بھی الحمدللہ، اچھے شاعر ہیں، ڈاکٹر صاحب سے قریب تھے، اور تمام بڑے لوگوں سے قریب رہتے ہیں. کام تو خفیہ طریقے سے ایسے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ لکھا جائے تو ان کا قد زیادہ بڑا ہو جائے گا. لہذا ہم لوگ چھپائی کے ہی رکھتے ہیں. ارشد علی صاحب آپ کو ہماری بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں جہاں شارف دولوی صاحب رہتے تھے. اور میرا زیادہ تو ان سے ذاتی وہ رابطہ نہیں رہا چونکہ میں علی گڑھ میں تھا، لیکن جہاں جہاں بھی میں نے ان کو سنا جلسوں میں اور کتابوں کے رسم اجرا میں، خاص طور سہیل صاحب کتابوں میں اور کئی جگہ، جو وہ بولتے تھے اور جس پہ تجزیے کے تو مطلب جس پہ تجزیہ کرتے تھے وہ بس سنتے رہ جائیے. اور واقعی طالب علم کی طرح ایک چیز ان کی بات سمجھ میں آتی تھی، کس طریقے سے جو وہ بات کرتے تھے. اور ان کی عظمت، ان کی قابلیت پہ ظاہر ہے کہ کوئی شک نہیں. اور آپ لوگوں نے ان کے بارے میں ابھی جو اظہار خیال کیا ہے اور لگ بھگ بہت سی باتیں کہہ دی گئی ہیں، بس میں تو اتنا ہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا اور ان کو سنا. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.